السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ جب شہر کے سب سے امیر آدمی کا انتقال ہوا، اس کے جنازے میں سارا شہر ہی امڑ پڑا۔ جب لوگ اس کے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے تو اچانک اس کے جنازے کے آگے ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چیخ چیخ کر کہنے لگا، اس جنازے کو نیچے اتارو، اس جنازے کو میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یہ شخص میرے 25 لاکھ روپے کا قرض دار ہے۔ جب تک اس کے قرض کو ادا نہیں کیا جاتا میں اس کے جنازے کو یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ اگر اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اگر اس کے بیٹے، اگر اس کے بھائی، اگر اس کے رشتہ دار لیتے ہیں تو میں جنازے کو اٹھنے دوں گا، ورنہ جنازہ میں یہاں سے اٹھانے نہیں دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہر کا سب سے امیر آدمی بھلا کسی کا قرض دار کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار اس مرنے والے کے بیٹے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارے والد نے تم سے 25 لاکھ روپے قرض لیا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا، تمہارے والد کے ساتھ میرے قریبی تعلقات تھے۔ جب میں نے انہیں قرض دیا تھا تو ہم نے صرف ایک دوسرے پر بھروسہ کیا تھا اور زبانی وعدہ کیا تھا۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیٹے کہنے لگے، ہمارے والد کو کس سے پیسے لینے تھے اور کہاں پیسے دینے تھے، اس کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ ہمارے والد نے سارے کاروبار کی خبر ہمیں دے رکھی تھی، ایک ایک بات ہمارے والد نے ہمیں بتائی تھی، لیکن ہمارے والد نے ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا کہ انہیں کسی کے 25 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے تو ہم تمہیں پیسے لوٹانے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہٹ جاؤ سامنے سے، ہم تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ جب اس مرنے والے کے بیٹوں نے قرض دینے سے انکار کیا تو اس شخص نے پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کا ولی ہو، اس کا قرض لوٹانے کو تیار ہو؟ ہر کسی نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اس مرنے والے کے بھائیوں نے آگے بڑھ کر کہا، ولی تو صحیح معنوں میں اس کے اپنے بیٹے ہیں، لیکن بیٹے خود لوٹانے کو تیار نہیں تو بھلا ہم کیوں لوٹائے؟ اس طرح سے ایک ایک نے اس کے 25 لاکھ روپے لوٹانے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، جب تک میرے 25 لاکھ روپے نہیں مل جاتے میں میت کو یہاں سے ہلنے تک نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آخرکار یہ ساری خبر اس مرنے والے کے گھر والوں تک پہنچتی ہے۔ اس کے گھر میں ایک بیٹی بھی موجود تھی۔ جب بیٹی نے یہ سنا تو اپنے باپ کی محبت میں تڑپ اٹھی۔ اس کے پاس جو بھی زیورات موجود تھے، جو کچھ بھی جمع رقم تھی، سب کا سب وہ نکالتی ہے، ایک کپڑے میں باندھ کر اس کی پوٹلی بناتی ہے، پھر ایک آدمی کے ہاتھوں اس شخص کے پاس بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ جا کر اس سے کہہ دو، ابھی میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سارا میں نے بھجوا دیا ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو اور میرے والد کے جنازے کو جانے دو، ان کی تدفین ہو جانے دو۔ اس کے بعد جو کچھ بھی بچا ہے میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں لوٹا دوں گی۔ اپنے والد کے 25 لاکھ روپے دینے کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اس نے اس آدمی کو روانہ کیا۔ وہ شخص وہ کپڑے کی پوٹلی لے کر اس آدمی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مرنے والی کی بیٹی نے اپنے زیورات اور جمع پونجی بھیجی ہے اور کہا تم اس وقت رکاوٹ نہ بنو، میرے والد کی تدفین ہو جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں 25 لاکھ روپے لوٹا دوں گی، فی الحال یہ رکھ لو اور میرے والد کے جنازے کو جانے دو۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے لوگو، میری بات کو غور سے سنو۔ ہر کسی نے اس کی طرف توجہ دی اور وہ کہتا ہے، سنو، یہ جو مرنے والا ہے یہ میرا قرض دار نہیں ہے، اس نے مجھ سے کوئی رقم نہیں لی تھی بلکہ میں اس کا قرض دار ہوں۔ میں نے اپنے کاروبار کے لیے بطور قرض میں نے اسے 25 لاکھ روپے لیے تھے۔ آج میں وہ 25 لاکھ روپے لوٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے۔ یہ رقم میں دوں تو کس کو دوں، بس یہی سب جاننے کے لیے میں نے یہ امتحان لیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے دینے ہیں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ مجھے پیسے لینے ہیں۔ اگر میں یہ کہتا کہ مجھے اس کے 25 لاکھ روپے لوٹانے ہیں تو بھائی بھی تیار ہو جاتے لینے کے لیے، بیٹے بھی تیار ہو جاتے لینے کے لیے،
اور نہ جانے کتنے رشتہ دار کھڑے ہو جاتے کہ یہ 25 لاکھ روپے ہمیں دے دو، ہم اس کے حقدار ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے، اور اب اس امتحان کے بعد مجھے پتا چل گیا ہے کہ بیٹے اس کے اصل وارث نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹی جس نے اپنا سب کچھ اپنے والد کی عزت کے لیے داؤ پر لگا دیا، وہی اس کی اصل وارث ہے۔ آج میں اس کے 25 لاکھ روپے بیٹوں کو نہیں بلکہ اس کی بیٹی کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لوگ بیٹیوں کی ولادت پر افسوس ظاہر کرتے ہیں اور بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ واقعی جب بیٹے اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس وقت بیٹیاں کام آتی ہے۔ جب بیٹے اپنے باپ کا سب کچھ لینے تیار تھے اور اپنے باپ کے لیے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھے، اس وقت اپنے باپ کے لیے بیٹی نے قربانی دی ہے۔ اس لیے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں بیٹے عطا کرے یا بیٹی عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بیٹے اللہ کی نعمت ہے تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ جب بیٹوں نے باپ کا ساتھ چھوڑا تو بیٹی کام آئی، اور بیٹی کا باپ بننا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔